جہاں ان دو چیزوں میں ذرا بھی کمی ہوئی تو پھر آدمی کی زندگی بے اعتدالی میں نکلتی ہے. اسی لیے یہ چیز جس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، کبھی وہ اپنے عمل پہ ناز نہیں کرے گا. یاد رکھیں، ناز کرے گا بڑے سے بڑا عمل کر لے لیکن کبھی اپنے عمل سے تکبر نہیں آئے گا. کیوں؟ اللہ بے نیاز ہے. اللہ کی رحمت کی نگاہ اگر مجھ سے ہٹ جائے پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا. 500 سال عبادت کرنے والوں کا قصہ قرآن میں سنایا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. وقت نہیں ہے، 8ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہم. یہ وہ شخص جس نے 500 سال عبادت کی، آسمانی کتاب کا عالم، ذرا سی غلطی، اللہ کی بے نیازی کی نگاہ پڑی، اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ ہٹائی، خاتمہ اس کا برباد ہو گیا. ڈرنے کی بات ہے. میں مسجد میں آ رہا ہوں، اللہ کا احسان ہے. میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، اللہ کا فضل ہے. کسی نیکی کی توفیق ہے، اللہ کی رحمت ہے. کسی گناہ سے بچ رہا ہوں، یہ اللہ کا انعام ہے. اس میں ذرا بھی میرا کوئی دخل نہیں. جہاں کب کوئی آدمی یہ سمجھے میں کر رہا ہوں، اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ہٹاتے ہیں، پھر اس کا خاتمہ دیکھو پیش ہوتا ہے. یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک طرف اللہ کی رحمت، اتنی امید کہ مجھے یقین ہو کہ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ مجھے معاف کر دیں گے، اور دوسری طرف خوف اتنا غالب کون سے عمل پہ اللہ مجھے قبول. ایک ہی دل میں دو چیزیں کیسے ہوں گی؟ کسی صحابی نے پوچھا. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کا دل ہوتا ہی ایسا ہے. مومن کا دل ایسے ہی ہوتا ہے، 100% امید، 100% خوف، یہ دونوں مل کے ایمان بنتا ہے. جہاں اس لائن میں کمزوری ہوئی نا، شیطان حملہ کرے گا. کیسے حملہ کرے گا؟ یا تو گناہ کرتے کرتے مایوس کرا دے گا کہ اتنے بڑے گنہگار ہیں، پتہ نہیں ماں توبہ ہوگی نہیں. یا اتنی امید دلائے گا، کرو یار گناہ، اللہ بڑا بادشاہ معاف کرنے والا. یہ شیطان کے حملے ہیں. کیوں؟ امید اور خوف کو اس نے بیلنس میں نہیں رکھا. اس کی وجہ سے یا تو اتنی امید کے گناہوں پہ جرأت، یا تو اتنا مایوس کہ اللہ کی رحمت چھوٹی نظر آ رہی، اپنے گناہ بڑے نظر آ رہے. یا اگر کبھی کوئی نیکی کی توفیق ہو جائے تو اپنی نیکیوں پہ ناز کر کے کہتا ہے میں تو اس سے اچھا ہوں، یہ تو کر رہا ہوں، وہ تو وہ بھی نہیں کر رہا. شیطان کے حملے تو اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے. ایک ایک تاریخ ذرا اللہ کی رحمت کی نگاہ ہٹی، اللہ اکبر. بڑے بڑے جو عبادت کرنے والے بڑے بڑے بزرگ بنے ہوئے تھے نا، ایک نہیں دو نہیں، مسجد کے دروازے سے بھی محروم ہو. بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے عبادت کرنے والے، بڑے بڑے عمل کرنے والے مسجد کے دروازوں سے بھی محروم ہو گئے. اللہ کی رحمت کی نگاہ ہٹتی ہے، بے نیازی کی نگاہ پڑتی ہے تو بس یہ عمل ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کی رحمت کی نگاہ کوئی لیتا ہے، بڑے بڑے عیاش، بڑے بڑے شرابی، بڑے بڑے راتوں میں گناہ کرنے والے اولیاء اللہ کے نام. حضرت مالک بن دینار کی سیرت دیکھیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھو، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھو. یہ سب کہاں تھے؟ ایک ادا ان کی اللہ کی کیا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور اولیاء اللہ کا سرتاج بنایا. کسی کو محدث حدیثوں میں امامت دی، کسی کو ولایت میں امامت دی، کسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص پر بنا. اسی لیے بندہ ڈرے. جتنا اللہ کی رحمت کا یقین آئے گا اتنا آدمی اللہ کے بندوں کو حقیقی ہے. اس کو سمجھنا ہے، یہ فہم ہم اپنے دل میں لیں. جب میری نگاہ کسی پر حقارت کی پڑتی ہے، وہاں مطلب وہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت پر یقین مکمل نہیں ہے. ایک اللہ کی رحمت اس کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جائے گی ہم نہیں سوچ سکتے. اور اللہ رب العزت کی بے نیازی کی نگاہ کو میں پہچانتا نہیں. الصمدیت مجھ سے غافل ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے کو بہتر اور دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہوں. اگر یہ بات آ جائے، کوئی بول، کوئی عمل،
کوئی ادا مجھ سے ایسی ہو جائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اسی لیے ایمان جو ہے نا، الایمان بین الخوف والرجا، امید مکمل، اتنی امید کہ آدمی 100% لو یعلم الکافر ما عند اللہ، ایک غیر مسلم کافر بھی ہے، اس کو بھی پتا چل جائے اللہ کے پاس کیا ہے، وہ بھی رحمت سے مایوس نہیں۔